اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اسے علم ہے کہ کس جگہ کے لیے کون سی چیز موزوں ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس دنیا میں انسان کی بہت ضرورت ہے، نہ انسان کی یہ دنیا کس کام کی جب کوئی اس پر رہنے سہنے والا نہیں تو یہ بیکار ہے۔ بات یہ ہے کہ اس نے دنیا کے لیے انسان نہیں بنائے بلکہ انسان ہی کی خاطر دنیا بنائی۔ پروردگار نے اپنے نئے مہمان حضرت آدم علیہ السلام کی خاطر دنیا اور دنیا کی تمام ضرورت کی چیزیں پہلے سے تیار کر دیں۔ اب اس نے ارادہ کیا کہ ایک آدمی پیدا کروں جو اس دنیا میں بادشاہت کرے اور میرا محکوم، میرا خلیفہ ہو۔ فرشتوں سے کہا کہ میں ایک آدمی بنانے والا ہوں جو اس زمین پر حکومت کرے گا اور میرا خلیفہ ہوگا۔ فرشتوں نے کہا، پروردگار، یہ آدمی تو زمین پر فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا، نہ جانے کیا کیا کرے گا، اور ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں، تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتے خاموش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے ارادے کی دیر ہوتی ہے، جہاں ارادہ کیا اور کام ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پانی اور مٹی سے ایک پاکیزہ صورت تیار کی، اس میں اپنی روح پھونکی اور اس کا نام آدم رکھا۔ پھر ان کو تمام چیزوں کے نام بتائے، کھیتی باڑی، درختوں اور پھلوں کی قسمیں بتائیں، ترکاری اور غلے کے نام سکھائے، پتھر اور لوہے کی خاصیتیں بتائیں۔ غرض کہ جس چیز کی انسان کو زندگی میں ضرورتیں پیش آتی رہتی ہیں، سب کے نام اور سب کی صفتوں سے آگاہ کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام تمام چیزوں کے نام، ان کی صفتوں اور ان کے فوائد سے آگاہ ہو چکے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، اے فرشتوں، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام اور ان کی صفتوں سے آگاہ کرو۔ فرشتوں نے کہا، پروردگار، ہم تیری پاکی اور حمد و ثنا کے ساتھ عذر پیش کرتے ہیں کہ ہمیں ان باتوں کا علم نہیں، ہمیں تو وہی معلوم ہے جو تو نے سکھا دیا، اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے، تو خود ہی اس بات کو جانتا ہے، تو حکمت والا، ہر بات سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے آدم، تم ان کو فلاں فلاں چیزوں کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم نے حکم سنتے ہی تعمیل کی اور فوراً تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جان سکتے؟ میں عالم الغیب ہوں، آسمان اور زمین کی ظاہر و پوشیدہ باتوں اور تمہارے کھلے اور چھپے رازوں سے واقف ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مہمان کی قدر و منزلت بڑھانے کے لیے اور اس لیے کہ فرشتے بھی سمجھیں پروردگار رب العالمین کے خلیفے کی کیا حیثیت اور کیسی قدر و منزلت ہے، یہ سرفرازی فرمائی کہ فرشتوں کو حکم دیا۔ حکم خداوندی ہوا کہ اے فرشتوں، آدم کو سجدہ کرو۔ حکم کی دیر تھی، ادھر حکم ہوا ادھر سب سجدے میں گر پڑے، مگر وہ جن جو مقرب تھا، آج شیطان کے لقب سے پکارا جاتا ہے، جو لوگوں کو بہکاتا پھرتا ہے، اسی سے اس کا پیٹ بھرتا ہے اور اسی سے اس کے دل کی لگی بجھتی ہے۔ اس کے دل نے، اس کے غرور نے اس کو اجازت نہیں دی کہ وہ حضرت آدم کو سجدہ کرتا، اسی طرح اکڑا کھڑا رہا، اپنی بڑائی کے زوم اور خودی کے نشے میں بے خود ہو رہا تھا۔ اسی بڑائی کے زوم میں اس نے پروردگار کی نافرمانی کی، اس کا حکم نہ مانا، ہمیشہ کے لیے اللہ کی ناراضی اور اس کا غصہ مول لے لیا۔ پروردگار نے دیکھا کہ تمام فرشتے سجدے میں پڑے ہیں اور یہ اسی طرح اکڑا کھڑا ہے، اس کے سر کو جنبش بھی نہ ہوئی، میرا حکم سن کر اس کے ماتھے پر جوں بھی نہ رینگی۔ ارشاد ہوا، اے ابلیس، تو نے میرے حکم کے خلاف کیا، میرے ہاتھوں کی بنائی چیز کی قدر نہ کی، کیا وجہ ہے کہ تو نے آدم کو سجدہ نہ کیا؟ کس چیز نے تجھ کو آدم کے سجدے سے باز رکھا؟ شیطان نے کہا کہ کہاں میں اور کہاں آدم، میں آگ سے پیدا کیا گیا اور آدم مٹی سے بنائے گئے، جب میں ان سے بہتر ہوں تو کیوں سجدہ کروں؟ میرے دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں مٹی کے پتلے کو سجدہ کروں۔
اللہ تعالیٰ کو ابلیس کے تکبر پر بے حد غصہ آیا، فرمایا نکل جا، دور ہو، آج کے دن سے قیامت تک تجھ پر لعنت ہوگی۔ پھر مقربین کی فہرست سے اس کا نام کاٹ کے گروہ شیاطین میں لکھ دیا۔ ابلیس مقربین کی جماعت سے نکل کر شیطانوں کے گروہ میں آیا اور ان کا افسر بنا۔ ابلیس نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، غرور اور تکبر میں آ کے سرکشی پر آمادہ ہو گیا۔ خبیث النفس تھا کہ نہ اپنے فعل پر نادم ہوا نہ توبہ کی، اور توبہ کیسے کرتا؟ غرور جب اس کی اجازت دیتا، اپنے فعل کو برا سمجھتا تو نادم ہوتا اور توبہ کرتا۔ توبہ تو درکنار، اس نے تو اور شرارت پر کمر باندھ لی، سرکشی پر سرکشی کرنے لگا۔ اس نے یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ جس طرح میرا انجام آدم کی بدولت خراب ہوا ہے، اسی طرح میں بھی ان کا انجام خراب کروں گا۔ ان کو سجدہ نہ کرنے کی بدولت مجھ کو یہ سزا ملی ہے، میں بھی انہیں چین سے نہ بیٹھنے دوں گا۔ ان کو اور ان کی اولاد کو بہکا کر اللہ کی نافرمانی میں مبتلا کروں گا۔ میں اکیلا جہنم میں نہیں جاؤں گا، ان کو بھی لے جاؤں گا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ جنت میں جائیں، مزے کریں، راحت اور آرام کے ساتھ زندگی گزاریں، اور میں دوزخ میں جلوں بھنوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ میں ضرور ان سے انتقام لوں گا، ان کو اور ان کی اولاد کو بہکا کر گمراہ کر کے اپنے دل کی پیاس بجھاؤں گا۔ ابلیس نے کہا، اے پروردگار، مجھ کو قیامت تک کی مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا، تجھ کو مہلت دیے دیتے ہیں۔ ابلیس نے کہا، میں تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اور اپنے ساتھ ان کو بھی جہنم میں لے جاؤں گا۔ میں ان کے بہکانے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھوں گا، ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں مکر کا جال پھیلاؤں گا، اور ان کو سبز باغ دکھا دکھا کر اپنے پاس بلاؤں گا، اور جہاں تک میرا زور چلے گا تیرے خاص بندوں کے سب کو تیری نافرمانی اور ناشکری پر آمادہ کروں گا، سب کو گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں سے نکل جا اور جو تیرا جی چاہے کر، مگر یہ یاد رکھ کہ میرے اچھے بندے تیرے بہکانے میں ہرگز نہ آئیں گے۔ تو اپنے منہ کی کھائے گا، میں بھی اپنی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تجھ کو اور جو تیری اتباع کریں گے، ان سب کو جہنم کی نذر کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آدم کو شیطان کی عداوت دکھا دیں۔ آدم علیہ السلام اپنی آنکھوں سے شیطان کا بغض و حسد دیکھ لیں، اس کا مکر و فریب پہچان لیں، اور یہ بھی سمجھ لیں کہ انسان کتنا کمزور ہے، کتنا جلد پھندے میں پڑ جانے والا اور دھوکہ کھا جانے والا ہے۔ تاکہ یہ دیکھ اور سمجھ کر ہمیشہ اس کے دھوکے سے بچیں، کبھی اپنے نفس پر بھروسہ نہ کریں، صرف اللہ پر بھروسہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں جس جگہ چاہو چین سے رہو، کھاؤ پیو، آرام و راحت اور مزے کے ساتھ زندگی گزارو۔ نہ تم کو وہاں کسی طرح کا خوف لاحق ہوگا، نہ تم کو کوئی غم پہنچے گا، نہ بھوکے ہوگے، نہ پیاسے، نہ بیمار ہوگے۔ مگر دیکھو، اس کو یاد رکھنا کہ جنت میں فلاں درخت ہے، اس کے قریب نہ جانا، ورنہ تمہارا انجام بہت خراب ہوگا، پھر تمہارا شمار ظالموں میں ہو جائے گا اور تم نافرمانی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔